واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ إنما أموالكم وأولادكم فتنة واللہ عنده اجر عظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات مالک کائنات اللہ رب العزت کی ذات باری تعالی کے لیے انگنت، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، آقا دو جہاں، سرور کونین، ہادی برحق، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ سامعین مکرم، قابل احترام عزیز بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں،
مالک کائنات اللہ رب العزت نے دنیا میں اس انسان کو بھیجا تو اس کے ساتھ کئی ایک رشتوں اور نعتوں کو منسلک کر دیا۔ اگر وہ رب تعالی چاہتا تو انسان دنیا میں آ کے بالکل تنہا زندگی بسر کرتا، کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا، لیکن اس مالک نے جو انسان کے لیے بہتر سمجھا وہ اس کے لیے فیصلہ کر دیا اور دنیا جہاں میں اسے بہت سارے رشتوں اور نعتوں کے اندر جوڑ دیا۔ ان رشتوں میں سے، ان نعتوں میں سے ایک انتہائی اہم رشتہ وہ انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے کہ دنیا جہاں میں شاید انسان کو اور ایک مسلمان کو بھی اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محبت، پیار، الفت، چاہت اور مودت کے جذبات اگر سب سے زیادہ کسی کے لیے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جس کا سوال اللہ سے اللہ کے پیغمبروں نے بھی کیا ہے۔ صرف واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اولاد سے بالکل بھی، کسی اولاد کی، کسی ولد کی، کسی بیٹے کی اور کسی بیٹی کی محتاج نہیں۔ صرف مالک کائنات کی ذات ہے جو اولاد سے بالکل آزاد ہے۔ باقی دنیا میں آنے والا ہر جاندار اسے اولاد کی احتیاج اور ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبروں میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ ابھی وہ بڑھاپے کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں، اولاد ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک دن اللہ کی قدرت کا کرشمہ کیا دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پھل پڑے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والا رزق پڑا ہے۔ سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ رزق اور یہ طرح طرح کے رنگا رنگ کے پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ ان کا ایک ہی جواب تھا، ھو من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ تو اللہ نے دیا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب یہ موقع حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا، اللہ کی قدرت کا عظیم ترین کرشمہ اپنی نگاہوں سے دیکھا، اسی موقع پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے یوں دعا مانگنے لگے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، تیرا پیغمبر تجھ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ تو مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو بہت سننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی موقع پہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اسی موقع پہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اور وہ جناب زکریا علیہ السلام کو پکار کے کہتے ہیں، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، آپ نے اللہ کی قدرت کا ایک انداز دیکھ کر اللہ سے اولاد کا سوال کیا، اس مالک کائنات کی خوشخبری آپ کے نام یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف سے بیٹا دے گا جس کا نام اس نے یحییٰ رکھا ہے، اور ایسا نام رکھا ہے کہ آج تک دنیا جہاں میں جتنے بھی بیٹے اور لڑکے پیدا ہوئے کسی کا نام بھی یحییٰ نہیں تھا۔ کہا اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام،
کہا تیری نشانی یہ ہے 3 دن اور 3 راتیں تو لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کے یہ پیغمبر بھی اللہ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں اور اللہ انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جن کی ایک عظیم سنت قربانی جیسی ہم اس کی تکمیل کر کے یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا، قوم نے جلا وطن کر دیا، مالک کائنات سے کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میرے باپ نے، میری قوم نے، میری برادری نے، میرے قرابت داروں نے، میرے محلے والوں نے مجھے میرے وطن اور علاقے سے نکال دیا ہے، اے اللہ میں اس ملک سے نکل رہا ہوں، لیکن میری تجھ سے التجا یہ ہے، اگرچہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، اللہ میں تیرا پیغمبر تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا۔ اور تو اور امام الانبیاء، سید الاولین، خاتم النبیین، جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے۔ اللہ نے بیٹا ابراہیم دیا، کچھ دیر تک یہ بیٹا زندہ رہا، باپ کی گود میں، ماں کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا۔ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اس سے پیار اور محبت کی باتیں کرتے رہے، لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد یہ پیارا بیٹا دم توڑ جاتا ہے اور اس زندگی سے اور اس دنیا سے جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں، اپنے پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دیکھیے یہ اولاد جیسی نعمت کیسی ہے، اللہ کے نبیوں کا انداز دیکھیے۔ اولاد کو اپنے ہاتھ میں لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، پاس ایک صحابی کھڑے، سوال کیا، اے آقا کائنات، جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے آپ ہمیں رونے سے روکتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو دیکھا، آپ امام الصابرین ہیں، آپ تو بڑے صبر کرنے والے ہیں، آپ کو مکے سے نکالا گیا، آپ کو اپنے علاقے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، آپ کے کندھوں پہ بھاری برکم گندی اوجڑیاں رکھی گئیں، آپ کے گلوں میں پٹخوں کو ڈال کے کھینچا گیا، آپ کے دندان کو شہید کیا گیا، لیکن آپ کی نگاہوں میں آنسو نہیں آئے۔ یہ آج کیسا موقع ہے کہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ رسول کائنات علیہ السلام نے اس موقع پہ ایک جملہ کہا تھا جو مجھے اور آپ کو اولاد جیسی نعمت کی قدر دلاتا ہے۔ کہا ان القلب محزون والعین تدمع، اے میرے پیارے صحابی، آج یہ میرا پیارا بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے، میرا دل غمگین ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کلمہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہو۔ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے پیارے بیٹا ابراہیم، تو اس دنیا سے جا رہا ہے، ہمیں جدائیاں دے رہا ہے۔ لمحزونون، تیرے جانے کی وجہ سے ہم بڑے غم زدہ ہیں، ہمیں تیرا غم کبھی ہمارے دلوں سے جانے والا نہیں ہے۔ یہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ اور اگر اولاد کی قدر پوچھنا ہو تو پوچھئے ان لوگوں سے کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں، کئی سال گزر گئے، ان کی گودیں اس نعمت سے خالی ہیں، ان کے گھر اللہ کی اس رحمت سے ویران ہیں، ان کے صحن اجڑے ہوئے ہیں، اللہ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ پانے کے باوجود وہ سب کچھ کھوئے بیٹھے ہیں، ہر چیز کے ہونے کے باوجود مایوسیوں کا، تنگیوں کا، غموں کا اور دکھوں والا بھرا زندگی کا وہ سفر طے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو اس اولاد کی قدر کا اور اس جیسی نعمت کی مٹھاس کا صحیح انداز میں اندازہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اولاد کی قدر، اس کا سوال انبیاء علیہم السلام نے بھی کیا، اللہ رب العزت سے مانگا، اور یاد رکھیے گا یہی اولاد ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں ایک حقیقت سے روشناس کروانے کی کوشش کی ہے اور یہ بات سمجھائی ہے،
یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ حقیقت ہے، اسے یاد رکھنا کہ بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے بچ جاؤ، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخشش اور عفو و درگزر سے کام لوگے تو اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یاد رکھو یہ اولاد اور یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے اور اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ مفسرین قرآن نے ان آیات کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، کہا کہ یہ اولاد اور یہ مال جسے فتنہ کہا گیا، فتنے کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں۔ فتنے کا ایک معنی ہوتا ہے آزمائش، یعنی یہ اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ جو بھی بندہ اپنی اولاد کے حقوق کو صحیح انداز میں ادا کرتا ہے وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے حقوق کو صحیح انداز میں پہچان لیا، ان حقوق کو ادا کر دیا، یہ اولاد اس کے لیے درجات میں بلندی کا باعث بن جائے گی۔ جب وہ دنیا کے اندر ہوگا یہ اولاد اس کی عزت افزائی کا سبب بن جائے گی، جب یہ قبر میں جائے گا تو اس کے درجات کی بلندی اس اولاد کی وجہ سے ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا جب وہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اس وقت یہی اولاد اسے جہنم سے بچائے گی، یہی اولاد اس کی انگلی کو پکڑے گی، اسے جنت کے اندر داخل کروائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا جو انسان اس اولاد کے معاملے میں غافل ہو جاتا ہے، غفلت برتتا ہے، لاپرواہی اختیار کرتا ہے، اس کے حقوق کو صحیح انداز میں ادا نہیں کرتا، یہ اولاد دنیا کی زندگی میں اس کو لیے عبرت کا نشان بن جائے گی۔ جب یہ قبر میں جائے گا اسی اولاد کی وجہ سے اسے سزا بھگتنا ہوگی۔ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا یہی اولاد جنت کی بجائے اس کے جہنم جانے کا باعث اور سبب بن جائے گی۔ اس لیے اولاد کی نعمت پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق کو ادا کرنا انتہائی لازم اور ملزوم ہے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہم کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں گے وہ رب تعالی جن لوگوں کو اس نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے وہ مالک کائنات ان کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور جنہیں اس نعمت سے محروم رکھا ہے وہ اللہ رب العزت انہیں اس نعمت سے اس دنیا کائنات کے اندر سرفراز بھی فرما دے، اور اسی اولاد کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں جنت کا داخلہ بھی نصیب فرما دے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اولاد کے کون سے حقوق سے ہمیں متعارف کروایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات اولاد کے حقوق کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب انسان کو اولاد جیسی نعمت مل جائے تو سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ادا کیا جائے کہ اس اولاد کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت بیٹا دے، وہ بیٹی دے، وہ دونوں دے دے، وہ اولاد جس انداز میں بھی دے، انسان کی خواہش کچھ بھی ہو، وہ کسی طرح کی اولاد چاہتا ہو، مالک کائنات کی مرضی کچھ اور ہو، وہ اللہ جس طرح کی اولاد بھی انسان کو دے دے، پہلا اولاد کا حق یہ ہے کہ انسان اسے خوشی کے ساتھ قبول کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اصول بتلایا ہے، اے کائنات کے لوگوں، یہ اولاد کی تقسیم کا معاملہ، یہ بیٹے اور بیٹی کی تقسیم کا معاملہ، یہ سارے کا سارا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی شوہر کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی بیوی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اے اللہ کس کے اختیار میں ہے؟ کہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء،
یہب لمن یشاء اناثا، اللہ رب العزت نے فرمایا کائنات کے لوگوں، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، وہ جسے چاہے دونوں ملا کے دے دیتا ہے اور جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اے اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا انہ علیم، اللہ رب العزت بہت جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کس کے لیے بیٹا بہتر ہے، کس کے لیے بیٹی بہتر ہے، کس کے لیے دونوں بہتر ہیں، کس کے لیے کچھ بھی بہتر نہیں ہے۔ انہ علیم، وہ جاننے والا ہے، اپنے علم کے مطابق وہ یہ تقسیم کرتا ہے، یہ فیصلے کرتا ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، یہ مت سمجھنا کہ اس کی قدرت میں نہیں تھا اس لیے اس نے مجھے بیٹا نہیں دیا، نہیں، بلکہ انہ علیم قدیر، وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، ہر چیز پہ قادر بھی ہے، وہ اپنی قدرت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ وہ جو تمہیں دے دیتا ہے تم خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لو۔ اور جن لوگوں کا انداز یہ ہو کہ بیٹا ہو تو بڑی خوشیاں اور بیٹی ہو تو ان کا چہرہ غم و غصے کے ساتھ سرخ اور سیاہ ہو جائے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کہا یہ مشرکین کا انداز ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہا یہ مشرکین کا انداز ہے، جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ غم و غصے کے ساتھ بھر جاتا ہے، یہ اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، ان کے سامنے نہیں آتے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے ہم قوم کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان بیٹیوں کو پکڑیں اور زندہ درگور کر دیں۔ کہا الا ساء ما یحکمون، دنیا کائنات کے لوگوں، بیٹی کی پیدائش پہ غم منانا یا انہیں قتل کرنے کی سازش رچانا، ساء ما یحکمون، یہ برے فیصلے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ فیصلے پسند نہیں ہیں۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کہا کچھ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، من املاق، بھوک کے ڈر سے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رزق کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس لیے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، کائنات کے لوگوں تمہیں رزق بھی ہم دیتے ہیں انہیں رزق بھی ہم دیں گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے پوری کائنات میں روئے زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، کیڑے مکوڑے اور حشرات ہیں، پوری دنیا پہ جس بھی کونے پہ رہنے والا جو بھی جاندار ہے مالک کائنات کا ذمہ ہے، وہ ہر جگہ پہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، وہ تمہاری اولاد کو رزق کیسے نہیں دے گا؟ کہا جو اولاد اللہ دے دے تم اسے قبول کر لو۔ یہ سب سے پہلا اصول اللہ نے ہمیں بتلایا، یہ پہلا حق ہے جسے ادا کرنا ہے والدین نے۔ کہا دوسرا حق کیا ہے؟ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ غور کیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حق کو بتلایا۔ کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تم نے اللہ کی رحمت و نعمت سمجھتے ہوئے اسے قبول کر لیا، اس کے بعد دوسرا حق کیا ہے کہ اسے گٹی دی جائے گی۔ اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کانا یؤتا بالصبیان، آپ کے پاس بچوں کو لایا جاتا، آپ کیا کرتے؟ فیبرک علیہم ویحنکہم، آپ ان کے لیے برکت کی دعا بھی کرتے اور انہیں گٹی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کے آئے، اسماء بنت ابی بکر اپنے پیارے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو لے کے آئیں، اس کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے ابراہیم کو لے کے آئے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔
اپنے منہ سے لعاب نکالا، ان کے منہ میں ڈالا، کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا، اسے اپنے دانتوں کے نیچے پیس کے انتہائی نرم کر کے ان کے منہوں میں ڈال دیا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، کہا یہ پہلی خوراک تھی رسول کائنات الاسلام کا لعاب اور آپ کے منہ میں جانے والا کھجور کا ٹکڑا جو ہمارے بچوں کے پیٹوں کے اندر گیا۔ یہ اولاد کا دوسرا حق ہے کہ معاشرے کے جو سمجھدار، عقل مند اور ذی شعور اور نیک لوگ ہیں ان کے منہ سے لعاب اور کسی کھجور یا کسی بھی میٹھی چیز کو نرم کر کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالنا، جسے گٹی کہتے ہیں، یہ دوسرا حق ہے جو والدین نے اپنے بچوں کا ادا کرنا ہے۔ اور تیسرا جو حق ہے جو والدین کے ذمے ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس حق کی وضاحت فرمائی، کہا وَعَلَى الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ دنیا کائنات کے لوگوں، جب یہ بچے تمہاری گودوں کے اندر آ جائیں تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی ماؤں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، اور باپوں کی ذمہ داری لگائی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ بچے کے دودھ کا سارا خرچہ ادا کریں گے، مائیں بچوں کو دودھ پلائیں گی۔ کہا اس کی زیادہ سے زیادہ مدت حولین کاملین، 2 پورے سال تک ہوگی، اور کم سے کم دورانیہ منیمم لیول جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر یہ والدین آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ 2 سال سے پہلے کسی وجہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ماں پلانا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلائے گی۔ اور تیسری بات ہمیں یہ بتلائی، کہا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر تمہارا ارادہ یہ بن جاتا ہے کہ تم بچے کی ماں کی بجائے کسی اور عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہو تو اس کے اندر بھی تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تیسرا حق شریعت نے بیان کر دیا جو والدین کا فرض ہے اور بچے کا حق ہے جسے انہوں نے ادا کرنا ہے۔ چوتھی بات جو اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہمیں بتلائی گئی وہ کیا ہے؟ کہا وَيُسَمَّا، اپنے بچے کا تم نام رکھو گے، اور نام کے حوالے سے شریعت نے دن مقرر کر دیا، کہا وَيُسَمَّا يَوْمَ السَّابِعِ، اپنے بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے گا۔ اس 7ویں دن کا مطلب کہ زیادہ سے زیادہ تم 7ویں دن تک اپنے بچے کا نام رکھو گے، اور اس سے پہلے ابھی بچہ اگر دنیا پہ نہیں بھی آیا اور آپ اس کا نام رکھ لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ ابھی زکریا علیہ السلام کو اللہ نے پیارے بیٹے یحییٰ کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی کیا کر دیا، کیا بتا دیا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن اللہ نے نام پہلے ہی رکھ دیا۔ اگر نام پہلے بھی رکھ لیا جائے تو شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں، لیکن جو زیادہ سے زیادہ اس کے دورانیے کا تعین کیا شریعت نے، وہ بتلا دیا کہ 7ویں دن تک تم اس کے نام کو فائنل کرو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نام کے حوالے سے ہمیں یہ بھی تلقین کی، کہا جب تم بچوں کا نام رکھو گے تو کوشش کرو اچھے سے اچھے نام کا انتخاب کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب بچے کے اس حق کو ادا کیا جاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بس یہ نام ایسا ہو جس کے اندر اجنبیت ہو، نام ایسا ہو جو پہلے کبھی کسی نے سنا نہ ہو۔ پھر ہم گوگل کو سرچ کرتے ہیں، ڈکشنریز کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو میسیجز بھیج کے، کالیں کر کے ان سے مشورہ کرتے ہیں، پھر جو بھی نام بس اجنبی ہوتا ہے، غیر معروف ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کا رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نام رکھنے کے حوالے سے یہ بچے کا بہت بڑا حق ہے جسے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس معاملے کے اندر نام کے مطلب اور معانی اور مفہوم پہ غور کیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو نام بھی بچے کا رکھا جاتا ہے اس نام کا شخصیت پہ بہت اثر ہوتا ہے۔
رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دادا جان آئے تھے. آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسلام کو قبول کیا تھا. آپ نے سوال کیا تھا مسمک یا اخی, تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا تھا میرا نام ابو الحزن ہے. حزن کا معنی ہوتا ہے دکھ, تکلیف, مصیبت, مشکل, اور ابو کا معنی ہوتا ہے والا. ابو الحزن کا معنی دکھ والا, تکلیف والا, مصیبت والا. تو آپ نے فرمایا غیر اسمکا, اپنے نام کو تبدیل کر لو, اپنا نام ابو سہل رکھ لو, یہ تمہارا نام اچھا ہے. وہ فرمانے لگے کہ جو نام میرے دادا جان, میرے ابا جان, میرے بڑوں نے میرا رکھا ہے میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا. جناب سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں, کہا وہ دن گیا, آج کا دن آیا, فما زالت الحزونۃ, اس دن سے لے کے آج کے دن تک ہمارے گھر میں مشکل اور مصیبت نے جما کے, اپنے قدم جما کے ڈیرا ڈال کے رکھا ہے, کیونکہ میرے دادا جان نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ٹھکرایا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نام رکھنے کے معاملے میں احتیاط برتی جائے اور معنی اور مفہوم پہ غور کیا جائے. اور اگر کسی بچے کا نام ایسا رکھ دیا گیا جس کا مطلب اچھا نہیں ہے تو اس نام کو بعد میں تبدیل کر دیا جائے. اور اسی حوالے سے جو 5واں حق ہمیں بتلایا گیا, 5ویں بات ہمیں سکھلائی گئی, وہ کیا ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے. اور عقیقے کے حوالے سے ہمیں کیا بتلایا گیا؟ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لوگو مع الغلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دما, جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے اللہ رب العزت نے اس بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا فرض کر دیا ہے. مع الغلام عقیقہ, ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے. فاحریقوا عنہ دما, تمہیں چاہیے کہ اس بچے کی طرف سے خون کو بہاؤ. اور ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرتی ہیں, کہا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا. کس بات کا حکم دیا؟ ان نعق عن الغلام شاتین وعن الجاریۃ شاتن. آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بچے کی طرف سے 2 بکریوں کو قربان کریں گے اور بچی کی طرف سے 1 بکری کو بطور عقیقہ قربان کریں گے. اور تیسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لوگو الغلام مرتہن بعقیقتہ, بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ اس وقت تک گروی رہتا ہے جب تک اس کے والدین اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کرتے. اس حدیث کی وضاحت میں شارحین حدیث نے لکھا ہے, گروی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس چیز کو کسی کے پاس گروی رکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں, کسی کی کوئی چیز دینی ہے, آپ بطور ضمانت اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھا دیتے ہیں. جب تک آپ ادائیگی نہیں کرتے آپ کی چیز آپ کو واپس نہیں ملتی. ہمیں بتلایا یہ گیا کہ آپ کا بچہ اس وقت تک آپ کے پاس پوری طرح نہیں آیا, اللہ کے پاس گروی پڑا ہے جب تک آپ اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کر دیتے. ان 3 حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے, اور کئی 20 علماء کرام کا یہ موقف بھی ہے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے. اس معاملے کے اندر کوئی رخصت اور چھوٹ نہیں دی گئی. اور ہمیں بتلایا کیا گیا, ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ تم عقیقہ کرو, خون کو بہاؤ. بعض لوگوں کا بڑا عجیب رویہ ہوتا ہے, وہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو مٹھائیاں بانٹنے میں, دعوتیں کرنے میں, اڑانے میں بے دریغ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, لیکن جب عقیقے کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس استطاعت ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ حسن درجے کی روایت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, کہا اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسہ بعد ما بعث نبیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کا اعلان کر چکے تھے, لوگوں کو دعوت دے رہے تھے, آپ نے بعثت نبوت کے بعد اپنی طرف سے اپنا عقیقہ خود کیا تھا. عقیقہ اتنا اہم ہے اور اس کا وقت بھی ہمیں بتلا دیا گیا. کہا وَأَحْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ, تم نے عقیقہ 7ویں دن کرنا ہے. 7ویں دن یہ وقت ہے عقیقے کا, اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے, وہ عقیقہ کر نہیں سکتا,
تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر اس کا 7واں دن وہ ٹائم گزر گیا تو اس کے بعد جب اس کے پاس استطاعت طاقت آئے گی وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر دے گا. بعض لوگوں کے نزدیک اور بعض لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر 7ویں دن نہیں کیا تو 14ویں دن کر لو, 14واں رہ گیا تو 21ویں دن کر لو, 28ویں دن کر لو. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. شریعت کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ یوم السابع, 7ویں دن اپنی اولاد کے حق کو والدین نے ادا کرنا ہے, عقیقہ کرنا ہے. اگر یہ دن گزر جاتا ہے, استطاعت اور طاقت نہیں تھی, جب طاقت اور استطاعت آئے گی فوری طور پہ اپنے بچے کا عقیقہ کر دیا جائے گا. بعض لوگوں کا ایک عجیب رویہ ہوتا ہے, وہ عقیقہ نہیں کرتے, سال کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں. جب بچے کی برتھ ڈے آتی ہے, سال گرہ کے طور پہ برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, مناتے ہیں. سال گرہ ہوتی ہے, اس کو بعض اوقات نام عقیقے کا دے دیتے ہیں, جانور ذبح کر دیتے ہیں. یہ انداز شریعت کا بتلایا ہوا انداز نہیں ہے, بلکہ برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے, آپ کی سنت نہیں ہے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ وہ سنت یہ ہے کہ جب 7واں دن آتا ہے تو بچے کی طرف سے عقیقہ کر کے اس فرض کو اور اس حق کو اولاد کے ادا کر دیا جائے. اور تیسری بات جو عقیقے کے حوالے سے ہمیں بتلائی گئی وہ کیا ہے کہ 2 جانور بچے کی طرف سے قربان کیے جائیں گے, 1 جانور بچی کی طرف سے قربان کیا جائے گا. اور جانور کے بارے میں ہمیں بتلا دیا گیا کہ وہ جانور شاتن, چھوٹا جانور ہوگا. اور شاتن کا لفظ یہ جو بکرا ہے, بکری ہے, چھترا ہے, بھیڑ ہے, دمبا ہے یا اس کی مؤنث ہے, ان کے لیے بولا جاتا ہے. بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے وہ عقیقے کے طور پہ بڑے بڑے جانور قربان کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا کہ ہم عقیقے کے اندر اونٹ کو قربان کرنا چاہتے ہیں, شریعت کا کیا فتویٰ ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالی عنہا, کہا تم ایسا کام کرنا چاہتے ہو جو پیغمبر نے نہیں کیا. اگر تم ایک چھوڑ کے جتنے بھی زیادہ اونٹ قربان کر لو گے وہ تمہارے اونٹ قربان تو ہو جائیں گے, گوشت تو تمہیں مل جائے گا, لیکن عقیقے کا فریضہ تم سے ادا نہیں ہوگا. یہ اسی وقت ادا ہوگا جب چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جائے گا. اور بعض لوگوں کا عجیب انداز ہوتا ہے, وہ بڑے جانوروں کے اندر بطور عقیقہ حصے ڈال لیتے ہیں. کہتے جب ہم قربانی کر رہے ہیں کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقے کے. یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے, آپ کی سنت نہیں ہے. جو آپ کی سنت ہے, آپ کا طریقہ ہے, اسی کو اپنانا چاہیے. اور اس حوالے سے جو ہمیں تلقین دی گئی, قربانی کے جانور کی تو بہت ساری شرائط ہیں, اس کا کان, اس کی آنکھیں, اس کے قدم, اس کی ہڈیاں, سب کچھ ہم چیک کرتے ہیں, اس کی عمر کا اندازہ لگاتے ہیں. یہ عقیقے کا جو جانور ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی خاص شرائط سے آگاہ نہیں کیا گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے کائنات کے لوگوں, اللہ کا یہ جنرلی اصول ہے. وہ اصول کیا ہے؟ اگر تم نیکی کو لینا چاہتے ہو, جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے تم نیکی کو نہیں پا سکتے. بس اس اصول کو فٹ کر لیجئے اور اپنی اولاد کے اس 5ویں حق کو ادا کر دیجئے. چھٹا حق جو مجھے اور آپ کو بتلایا گیا, جو اولاد کا ہم نے اپنی زندگی میں ادا کرنا ہے, والدین کی ذمہ داری ہے, والدین کا فرض ہے, اولاد کا حق ہے, وہ کیا ہے؟ اولاد کا حلق کیا جائے گا, سر کے بالوں کو مونڈا جائے گا. اور رسول کائنات اسلام نے حکم دیا وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى, کہا تم نے اپنے بچوں کے سروں کو مونڈ کے یہ جو سر کے گندے بال ہیں ان کو تم نے دور کر دینا ہے. اور یہ کام کب کیا جائے گا؟ یوم السابع, جب بچہ 7ویں دن میں قدم رکھے گا اس وقت تم نے یہ کام کر دینا ہے. اور ایک حسن درجے کی روایت میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا, کہا یا فاطمہ احلقی رأسہ, اے فاطمہ اپنے بچے کے سر کو مونڈ دو, وتصدقی بزینت شعرہ فضۃ, اور پھر تم اس کے بالوں کا تول کرو, ان کو ماپو, جتنا ان کا وزن ہوگا اس کے مطابق چاندی کا تم صدقہ کرو گی. یہ بھی رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. اس کے بعد 7واں جو فرض ہے والدین کا, اولاد کا حق ہے, جو میں بتلایا گیا وہ کیا ہے؟ اولاد کا ختنہ کروانا. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مذکروں کے لیے یہ حکم دیا, کیا کہا؟
الفطرۃ من الفطرۃ خمس، لوگوں 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک بات جو ہمیں بتلائی گئی وہ کیا ہے؟ والاختتان، ختنہ کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیتے ہوئے کہا وختتن، اپنے بچوں کا ختنہ کرو۔ اس کے بعد رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی بتلائی، کہا وہ 80 سال کے تھے، انہوں نے اپنا ختنہ خود کیا تھا۔ ختنے کے حوالے سے شریعت نے کوئی ٹائم، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ ہمیں چھوٹ دی ہے اس معاملے میں، جلد سے جلد جب ہمیں مناسب موقع مل جائے اپنے بچوں کا یہ جو حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کر دینی چاہیے۔ بعض لوگوں کا عجیب انداز ہوتا ہے، ختنے کے موقع پہ عجیب قسم کے رواج، عجیب قسم کی رسومات کا، اور جناب لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے کا، تحائف وصول کرنے کا یہ انداز لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ انداز نہ قرآن نے بتلایا، نہ حدیث نے بتلایا، نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے انداز ہیں، دین کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 8واں حق جو والدین نے اپنی اولاد کا ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ جب یہ اولاد ان کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، اللہ نے انہیں اولاد دے دی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ اور اچھے سلوک میں سب سے پہلی بات کیا ہے جو شریعت نے ہمیں بتلائی؟ اخراجات اور اپنی اولاد کی کفالت کریں گے۔ جب تک اولاد بالغ نہیں ہو جاتی، خود کفیل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک مناسب رہائش دینا، مناسب لباس دینا، مناسب خوراک دینا، مناسب ضروریات کو پورا کرنا، اخراجات کو ادا کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری لگائی گئی، اور والدین میں سے باپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور شریعت نے یہ کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، جو بچے کا باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ رزق بھی دے گا، وہ لباس بھی دے گا، اور دیگر ضروریات کو پورا بھی کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا آقا کائنات عندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے، مجھے بتلائیے میں اسے کہاں پہ خرچ کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تھا اے میرے پیارے صحابی، جو تیرے پاس دینار ہے تصدق بھی علی نفسک، سب سے پہلے تو اسے اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ کہا میرے پاس اگر ایک اور دینار ہو تو کیا کروں؟ کہا تصدق بھی علی اولادک و ازواجک، تم اس دینار کو اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ رسول کائنات علیہ السلام سے وہ پوچھتا ہے میرے پاس ایک اور دینار ہے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو اسے اللہ کے رستے میں خرچ کر دے۔ یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، پہلے اپنے آپ کو رکھا، اس کے بعد اولاد کے حق ادا کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی۔ اور ایک تیسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات کے لوگوں کفا بالمرء آثما، بندے کے گناہگار ہونے کے لیے، مجرم ہونے کے لیے، باغی ہونے کے لیے، اللہ رب العزت کی مخالفت کرنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے ان یذیع من یقوت، کہ جس کا اسے ذمہ دار بنایا گیا، جن بچوں کا، جن بیویوں کا اسے ذمہ دار نگران بنایا گیا، وہ انہیں ضائع کر دے، ان پہ خرچ نہ کرے۔ اسے باہر کا بڑا خیال ہو، دوستوں کا بڑا خیال ہو، رشتہ داروں کا بڑا خیال ہو، لیکن اگر اسے اپنی اولاد کا خیال نہیں ہے تو اس بندے کے لیے، مجرم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ قیامت کے دن آئے گا، یہی اولاد اس کے گریبان کو پکڑے گی اور اللہ رب العزت کے دربار میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دے گی۔ اور اس نے سلوک کے حوالے سے ہمیں جو دوسری بات بتلائی گئی وہ کیا ہے؟ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، آقا کائنات علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا اے کائنات کے لوگوں، جب تم اپنی اولاد کے درمیان اخراجات کو تقسیم کرتے ہو، وسائل کو تقسیم کرتے ہو، تو ایک اصول یاد رکھنا، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، کسی کو نواز دینا، کسی کو محروم کر دینا، کسی کو زیادہ دے دینا، کسی کو کم دے دینا، کسی سے بڑا اچھا سلوک، کسی کو جناب اچھے انداز میں بلانا بھی نہیں۔ کہا اگر تمہارا یہ انداز ہوگا تو یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں تمہیں اس بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہارا احتساب ہوگا اور تمہیں وہاں پہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ حسن سلوک کے حوالے سے جو تیسری بات ہمیں بتلائی گئی وہ کیا ہے؟ کہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے پیار،
محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، آپ کے پاس آپ کا ایک پیارا صحابی بھی بیٹھا ہے، آپ کے پاس حضرت حسن بن علی جو آپ کے پیارے نواسے ہیں تشریف لاتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں، محبت کے ساتھ انہیں بوسہ دیتے ہیں۔ یہ پاس بیٹھا صحابی اقرا بن حابس التمیمی سوال کرتا ہے آقا کائنات، میرے 10 بیٹے، 10 میری اولاد کے لوگ، آج تک میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ میرا یہ محبت کا انداز نہیں ہے۔ رسول کائنات اسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا من لا یرحم لا یرحم، جو دنیا کائنات میں لوگوں سے محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، رحمت کے ساتھ اور الفت اور چاہت کے ساتھ پیش نہیں آتا، یاد رکھو وہ جتنا بھی نیک ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ رب العزت کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ بھی اس بندے پہ رحم نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے پاس اس کی 2 بیٹیاں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر کے اندر اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور موجود تھی، میں نے وہ کھجور پکڑی، اس عورت کے حوالے کر دی۔ اس عورت کو میں نے دیکھا، اس نے خود کھانے کی بجائے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ عورت چلی گئی، رسول کائنات اسلام تشریف لائے، میں نے یہ سارا قصہ آپ کو بیان کر دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اسلام، اس عورت نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ آپ الاسلام نے وہاں پہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے عائشہ من ابتلی بہن، جو بندہ بھی، جو مرد یا عورت ان بیٹیوں کی وجہ سے دنیا جہاں میں آزمایا جائے، فأحسن الیہن، لیکن یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کہا قیامت کا دن ہوگا، کن لہ سترا من النار، یہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کی یہ بیٹیاں جہنم کے آگے پردہ بن جائیں گی، اللہ اسے جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ اس نے سلوک کی مثالیں۔ اور آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، لوگوں جو بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش نہیں آتا، ان کے اوپر رحم نہیں کرتا، ترس نہیں کھاتا، لیس منا، وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، جو بھی عمل کر لے، جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، وہ ان پہ رحم نہیں کرتا، شفقت بھرا ہاتھ نہیں رکھتا، ایسے بندے کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 8واں حق ہے جو والدین نے ادا کرنا ہے۔ اور 9واں حق کیا ہے جو والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں، تعلیم اور تربیت انہیں دیں۔ تعلیم و تربیت کا مطلب کیا ہے؟ ہر اچھے کی اور ہر برے کی انہیں تمیز سکھلائیں، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، رب کیا سکھاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات، آداب، اخلاق، تعلیم، تربیت، اولاد کو سکھلانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے کائنات کے لوگوں، جہاں پہ تم نے خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، وہیں پہ تم یاد رکھو تم نے اپنے گھر والوں، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور پیغمبر نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، الرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ تم میں سے نگران ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اللہ رب العزت ان کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ اور اس حوالے سے شریعت نے صاف اعلان کر دیا لوگو الولد یولد علی فطرت الاسلام فابوانہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جو بچہ ہے جب دنیا میں آتا ہے یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہی اسے مسلمان بناتے ہیں، اسے یہودی بناتے ہیں، اسے مجوسی بناتے ہیں، اسے عیسائی بناتے ہیں۔ کہا یہ والدین کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ جس طرف چاہیں اپنی اولاد کو لگا دیں۔ یہ عام اصول یہی ہے کہ جیسی تربیت ہوگی اولاد بھی ویسا ہی انسان کو رزلٹ اور نتیجہ دے گی۔
اس حوالے سے باتیں تو بہت ہیں، لیکن 2-3 باتیں سمجھ لیجئے تربیت کے اصول میں سے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے اس حق کو اچھے انداز میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے خود اچھے بن جائیں، خود اچھے بن جائیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرا بچہ نماز پڑھے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی تو کیا کہا تھا؟ کہا 3 دن تک تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، اللہ تجھے اولاد دینے والا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اب تو نے صبح و شام نیکی کے دامن کو تھام کے اللہ کی تسبیحات کو بیان کرنا ہے۔ جب اولاد آنے والی ہو تو انسان خود نیک بن جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا بتلایا؟ عباد الرحمن، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی اللہ نے صفات کا بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کہا عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ہماری اولاد سے اور ہماری بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون نصیب فرما۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں پہ وہ یہ دعا کرتے ہیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں بھی متقین کا امام بننے کی توفیق عطا فرما۔ خود انسان نیکی اور تقوی کو اختیار نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میری اولاد بڑی نیک بن جائے، اللہ کی مطیع و فرما بردار بن جائے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا یہ موسیٰ اور یہ خضر جب چل رہے تھے، جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک بچہ ان کو نظر آتا ہے، خضر آگے بڑھتے ہیں، اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ پریشان ہو کے سوال کرتے ہیں، جو خضر نے اس موقع پہ جواب دیا وہ کیا تھا؟ کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ جو بچہ میں نے اسے قتل کر دیا، سن لو، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین بڑے مومن تھے، بڑے نیک تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ اس بات کو جانتا تھا اگر یہ بچہ بڑا ہو جاتا یہ اپنے والدین کی گمراہی کا باعث بن جاتا، اللہ نے اسے قتل کروا دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، اب ہم چاہتے یہ ہیں ہم اسے وہ بیٹا دیں گے، ان والدین کے وہ بچہ عطا کریں گے جو ان کی نگاہوں کی ٹھنڈک ہوگا اور ان کی ہدایت اور کامیابی کا باعث بنے گا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اگر والدین کے اندر نیکی اور تقوی کا جذبہ موجود ہو تو اللہ اولاد کے اندر بھی وہ جذبہ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اصول اولاد کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا بتلایا گیا کہ جب بچہ گود میں آ جائے اس وقت سے لے کر جب تک آپ کی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں اپنے بچے کی تربیت کا اہتمام کیجیے جہاں تک آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عجیب طبیعت ہوتی ہے، بچہ چھوٹا ہو تو کہتے ہیں یار ابھی تو بچہ ہے، ابھی اس نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بڑا ہو کے کر لے گا، جوان ہو کے کر لے گا۔ کسی کا زیادہ ہی بس چلے وہ کہہ دیتا یار میں بھی چھوٹا ہوتے ایسے ہی کرتا تھا۔ رسول کائنات اسلام کا یہ انداز نہیں ہے۔ آپ چھوٹی عمر کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے ہیں، آپ کی سواری پہ آپ کے پیچھے سوار ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، عقیدہ سکھایا، کہا تو اللہ کو یاد کیا کر، اللہ تجھے یاد کیا کرے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کو یاد کیا کر، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ مطلب یہ ہے اللہ ہر کام میں تیرا معاون اور مددگار بن جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے بیٹا جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے کیا کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، پیارے بیٹا جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگا کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لو
ساری دنیا کے لوگ اگر جمع ہو جائیں کہ تجھے نقصان دیں گے، لم یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک، تجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے مگر وہی نقصان دیں گے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ تیرا کوئی فائدہ کر سکیں، یاد رکھو تیرا وہ کچھ بھی فائدہ نہیں کر سکتے، فائدہ وہی ملے گا جو اللہ چاہے گا۔ پیغمبر نے بچوں کی تربیت کا انداز تو ان کے بچپن میں اپنایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھانے کی ٹرے پہ بیٹھے، کھانے کی میز پہ بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھے، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا بچہ ہے دسترخوان پہ کھانا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے اٹھاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا ابھی بچہ ہے، ابھی اس نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، کیا کہا؟ یا غلام، اے پیارے بیٹے، سم اللہ، جب بھی کھاتے ہو اللہ کا نام لے کے کھایا کرو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ پیغمبر الاسلام نے تلقین کی، کیا کہا؟ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، ابھی بچہ ہے، 7 سال کا ہے، ابھی چاہے اس نے کچھ نہیں دیکھا لیکن اس کی تربیت کرو، اسے نماز کا حکم دو۔ کہا جب وہ 10 سال کا ہو جائے اسے سزا دو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ابھی اس نے دیکھا کچھ نہیں ہے لیکن ان کے بستروں کے درمیان علیحدگی ڈال دو۔ یہ شریعت کا بتلایا ہوا اصول ہے۔ گود سے لے کر جب تک آپ کے پاس استطاعت موجود ہے اپنے بچے کے ان حقوق کو ادا کر دیجئے، اور اگر آپ ان حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو اچھے اچھے کاموں میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کیجئے۔ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، بچوں کو ساتھ شامل کیجئے، نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں بچوں کو ساتھ میں لائیے۔ رسول کائنات اسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، عورتیں بچوں کو ساتھ لائی ہیں، بچہ نماز میں روتا ہے، آپ نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ یہ حکم نہیں دیا کہ مسجد نبوی میں آج کے بعد کوئی بچہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ نے نماز کو چھوٹا کر دیا۔ آپ خطبہ دیتے ہیں، حسن و حسین چل کے آئے، آپ نیچے اترے، انہیں پکڑا، انہیں اٹھایا، ممبر پہ لا کے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ کی نواسی امامہ بنت ابی العاص آتی ہے، آپ اسے اٹھا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ انداز ہے۔ اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقدس گھر بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کو تعمیر کرنے کی بات آئی اکیلے نہیں آئے بلکہ ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی لگا لیا۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ اگر آپ اپنے اس حق کو اچھے انداز میں ادا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ اپنی اولاد کے ماحول کو بہتر بنا دو۔ اگر تم ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہو، شریعت کے اندر اس کی دلیل کیا بتلائی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ غور کر دیجئے۔ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو وہاں پہ چھوڑ کے آیا ہوں جہاں پہ نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی حیوان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یا اللہ وہاں پہ تیرا گھر موجود ہے، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میں نے جس جگہ پہ اپنے بچوں کو چھوڑا، لیقیموا الصلاۃ، میرا ارادہ یہ ہے یہ وہاں پہ نماز کو قائم کریں۔ اچھا ماحول دے دیا انہیں، اچھے ماحول کا اہتمام کر دیا۔ اور اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کو اپنی دعاؤں کے اندر بھی یاد رکھا جائے۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ جناب ابراہیم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ، جہاں پہ تو نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم کو نماز کا پابند بنانا ہے، وہاں پہ اس کی اولاد اور ذریت کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کا حق ہے جو والدین نے اپنی اولاد کا ادا کرنا ہے۔ اور 10واں اور آخری حق جو شریعت نے ہمیں بتلایا وہ کیا ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو شریعت نے کیا کہا؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس اپنے بچوں کا اچھا رشتہ آتا ہے، جن کا دین جن کا اخلاق تمہیں پسند آ جاتا ہے تو تم ان کا نکاح کر دو۔ وَإِلَّا تَكُنْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا
اور بڑا فساد مچے گا۔ یہ 10 حقوق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آئیے اپنی اولاد کے ان حقوق کو ادا کر کے اپنی اولاد کو اپنی نگاہوں کی ٹھنڈک بھی بنائیے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بھی بنائیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ اولاد جیسی نعمت، اس نعمت کی کیا اہمیت ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر اولاد کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے 10 حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جو اولاد اللہ کی طرف سے مل جائے اسے اللہ کی رضامندی سمجھ کے قبول کیا جائے۔ دوسری بات، اچھا انسان اور نیک انسان سے اولاد کو گٹی دلوائی جائے۔ اور تیسری بات جو ہمیں شریعت نے بتلائی وہ کیا ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے پاس آ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے والدین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اس کے دودھ پلانے کا اہتمام کریں گے۔ چوتھی بات، بہتر سے بہتر اچھے نام کا انتخاب کیا جائے۔ اور پانچویں بات، اولاد کی طرف سے عقیقے کے فرض کو ادا کیا جائے۔ اور چھٹی بات، سر کے بال مونڈنا اور حلق کرنا۔ اور ساتویں بات، ختنہ۔ اور آٹھویں بات، حسن سلوک۔ اور نویں بات، تعلیم اور تربیت کا اہتمام۔ اور آخری اور 10ویں بات، بہتر سے بہتر رشتے کی تلاش کر کے اپنی اولاد کا نکاح کر دینا۔ یہ 10 باتیں ہیں جو اولاد کے حقوق کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں وہ رب تعالی ہمیں ان باتوں کو اور اس کے علاوہ جتنی بھی کوئی اور باتیں ہیں اللہ رب العزت اولاد کے حوالے سے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں مالک کائنات اپنی رحمت سے انہیں شفا یاب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔